बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। और हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का जैसा कि हम सबको पता है दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। आज 12वां रोज़ा है और ये अशरा मग़फ़िरत है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि माह मुक़द्दस के सदक़े हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और इस अशरे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शहरबानो, आज एक और अहम दिन है, अपने नाज़रीन के साथ वो भी शेयर करते हैं। बिल्कुल जी, तो आज 23 मार्च है, रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसमें बड़े अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं। कुरान मजीद का नज़ूल इसी माह मुबारक में शुरू हुआ और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान भी माह रमज़ान में क़याम अमल में आया और आज 23 मार्च भी हम इसी मुक़द्दस महीने में मना रहे हैं। तो आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मुल्की जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के बहादुर और मुत्तहिद अवाम वतन अजीज़ से पुरजोश मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गईं। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद के शकरपड़ियाँ ग्राउंड में मुनक्किद हुई, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। बिल्कुल, सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया। परेड में जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। फौजी दस्तों ने सलामी पेश की। यौम पाकिस्तान की परेड में गिलगित बल्तिस्तान, स्काउट, चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शरीक हुए और इसके साथ ही एहतमाम पर वफाकी आकाइयों की खूबसूरत सकाफत के रंग भी बिखरते हुए नजर आए। बड़े शानदार ये विजुअल्स और जोशो जज्बे से भरपूर ये परेड होती है हमेशा और अपनी रिवायत को बड़ा इंतजार होता है इस परेड का। बिल्कुल बड़ा इंतजार होता है। में तो हम बैठ पाकिस्तान के दस्ते जिस तरीके से शहरबानो अपनी महारत का मुजाहरा करते हैं इसमें, और मेरा तो फेवरेट पार्ट होता है वो इसमें हमेशा से बिल्कुल मेरा भी जो हमारे जहाजों की घन गरज वहाँ पर सुनाई देती है ना, क्या बात है, क्या बात है। और हम दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी जवान सरहदों पर हैं उनकी हिफाजत की जाए और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो रमज़ान के मुबारक महीने में स्पार्क स्मार्टफोन लाया है आपके लिए तोहफों का खजाना। क्विज़ टाइम बिल्कुल, तो आप सबको अब मेरे ख्याल से 12वां रोज़ा है तो रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता होगा। सवाल हम आपसे पूछेंगे तब जब आपकी कॉल आएगी। और एक मैं यहाँ पे ट्विस्ट थोड़ा सा क्रिएट करना चाहता हूँ और वो ये है कि आज चूंकि यौम पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान अफेयर से मुतल्लिक आज सवाल भी बिल्कुल वैसे ही पूछेंगे। तो सवाल तब पूछेंगे जब आप कॉल करेंगे। तो कॉल जो है वो आ चुकी है। कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं आसिफा बात कर रही हूँ मंडी बहाउद्दीन से। जी आसिफा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आसिफा, आपको हमारी जो क्विज है उसके रूल्स पता है? जी मुझे पता है। चले बस ठीक हो गया जी। अभी मैं सवाल पूछूंगा और शहरबानो 4 ऑप्शंस आपको बताएंगी। सिर्फ 30 सेकंड्स हैं आपके पास। राइट आंसर किया आप जीत जाएंगी स्पार्क स्मार्टफोन नियो 5 प्लस। ठीक है जी। तो सवाल ये जी कि यौम पाकिस्तान के हवाले से सवाल आपके सामने और वो ये है कि जी करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? और इसके ऑप्शंस ये हैं आसिफा। आपका पहला ऑप्शन है नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, दूसरा ऑप्शन है मौलवी AK फजलुल हक, तीसरा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और चौथा मोहम्मद जफरुल्लाह खान। इसका है सेकंड, मौलवी फजलुल हक। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त हुआ। बहुत मुबारक हो आसिफा आपको। स्पार्क का स्मार्टफोन आपके नाम हुआ। ना सिर्फ स्पार्क स्मार्टफोन बल्कि नियो 5 प्लस। हाँ। तो आसिफा आप जीत चुकी हैं नियो 5 प्लस। कांग्रेचुलेशंस। हमारी टीम आपके साथ राब्ते में है। अपना मेलिंग एड्रेस दीजिए ताकि आपका इनाम सही टाइम पे आप तक पहुंच जाए। तो इसी तरह तमाम नाजरीन जो हमें देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर हमारी ट्रांसमिशन के आगाज से ही टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर जब आता है फौरी तौर पर कॉल मिलाना शुरू कर दिया करें। बनकर आप भी जीत सकते हैं स्पार्क स्मार्टफोन या स्पार्क की स्मार्ट वॉच। हम इंतजार करेंगे आपकी कॉल का भी। तो अभी हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सदाए रमजान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज चूँकि यौम पाकिस्तान है, इसी हवाले से हम पाकिस्तान के हीरोज़ की बात करेंगे। तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कौम का फ़ख्र है। इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सानिया आलम इनका नाम है। गैर मामूली याददाश्त की मालिक हैं जिन्होंने अपनी आलमी सतह पर कई अवार्ड नाम किए हैं। सानिया लंदन में ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी है और उनके साथ उनके स्टूडेंट हैं नबील हसन, जिन्होंने 4 सेकंड में सबसे तवील नंबर तरतीब देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और मजमूई तौर पर ये उनका दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा वर्ल्ड जूनियर यूके मेमोरी चैंपियन भी ये रह चुके हैं। तो आइए सानिया आलम और नबील हसन से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। तो सानिया, पहला सवाल आपसे है मेरा। आलमी सतह पर कई मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर चुकी हैं। आप लंदन ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। आज आपको सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया है। क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी शो पे इनवाइट किया मुझे और मेरे स्टूडेंट नबील को। पाकिस्तान प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हमको ISPR की तरफ से रिकग्निशन मिला है, अवार्ड मिला है मुझे और नबील को। और ये रिकग्निशन जो हमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान की मिली, अवार्ड मिला है, वो इसलिए मिला है कि मैंने एज अ कोच मैंने एक टीम को, पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जिन्होंने मुल्क भर का नाम जो है, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है दुनिया भर में। और उसमें से अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो 54 मेडल्स इन टोटल हम लेकर आए हैं पाकिस्तान के नाम पे और 15 ट्रॉफीज एंड 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये जो हमने जिस चीज़ में हमने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, उसे हम कहते हैं माइंड स्पोर्ट्स, यानी ज़हनी खेल के मुकाबले, और जिसमें आ जाती है याददाश्त, स्पीड रीडिंग, माइंड मैपिंग, ये सारे मुकाबले। और कुल मिला के इन्हीं मुकाबलों में था जिसमें यानी इंटेलिजेंस, जहानत में पाकिस्तान का नाम हमने रोशन किया। क्या बात। और बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर जब हम 23 मार्च की परेड भी अटेंड कर रहे हैं आज, और ये रिकग्निशन भी मिला है एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फख्र पाकिस्तान। तो अच्छा लग रहा है इसलिए कि हम जब मेहनत करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो ये रिकग्निशन ही है जो इन रिटर्न। सानिया, आपने माइंड स्पोर्ट्स की बात की है। आप सुपर लर्निंग में कई आलमी अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं और आपने दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है और साबित किया है कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सुपर लर्निंग है क्या और ये आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा, इसे कैसे सीख सकते हैं? सुपर लर्निंग ही ये दूसरी चीज़ है जिसके लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली मैंने क्या किया है, सुपर लर्निंग का मतलब है कि कैसे कम टाइम में इंसान तेज़ी से और ज़्यादा सीख सकता है। और ये सुपर लर्निंग के थ्रू जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मैं ये लाना चाह रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में हम सुपर लर्निंग इंसर्ट करें। क्यों इंसर्ट करें? क्योंकि आप जो 12 साल की एजुकेशन है, जिसके लिए हम 12 साल लगा देते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, उसके लिए 12 साल की जरूरत नहीं है। आप 12 साल की एजुकेशन 2 से 3 साल में सुपर लर्निंग के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके लिए जो मेरी मेहनत है, मेरा काम है, मैं पाकिस्तान में ऐसे प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आई हूँ जो इंडिविजुअली और कॉर्पोरेट और मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स को तो मैं ट्रेनिंग देती ही हूँ, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में खास तौर पे एफर्ट है कि इसको लेकर आए ताकि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान, 65% ऑफ आवर नेशन इज यूथ, और इन्हीं यूथ को आगे जाके हमने अगर अभी इन पे काम नहीं करेंगे तो आगे जाके हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो स्ट्रांग नहीं होगा। तो अभी ही अपने नौजवानों पे काम करना है, हर बच्चे को सुपर लर्नर बनाना है ताकि मुल्क की जहानत का लेवल जो है इंक्रीज हो। इसमें जैसे आपने पूछा अवार्ड मुझे मिले हैं, तो मुझे ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2023-2024 यूके ब्रेन ट्रस्ट की जानिब से। और ये इस अवार्ड की अहमियत थोड़ी सी अगर आपको बताऊं तो ये है कि प्रीवियसली जिनको ये अवार्ड मिल चुका है उसमें वो लोग शामिल हैं जैसे रिनाउंड फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग और एस्ट्रोनॉट एंड US सेनेटर जॉन ग्लेन। इन लोगों में मेरा नाम शामिल हुआ है क्योंकि मैंने सुपर लर्निंग के ऊपर काम किया है। जबरदस्त। नबील, आपकी जानिब आऊंगी। आपने भी सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा डिजिट नंबर याद करने का आलमी रिकॉर्ड बनाया है। अपने सफर के बारे में बताएं, कैसे कर लेते हैं? जी, मैंने 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किए थे। पहला जो था वो था 4 सेकंड नंबर्स। इसके अंदर मैंने 4 सेकंड में 30 नंबर याद किए थे। ठीक है, तो इसके अंदर होता है ये कि कंप्यूटर स्क्रीन पर रैंडम नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं। ये नंबर्स मैंने कभी पहले भी नहीं देखे हुए होते हैं। ठीक है, फिर मुझे 4 सेकंड दिया जाता है
जिस तरतीब में दिखाया गया है उसी तरतीब में याद करना। जब 4 सेकंड गुजर जाए तो वो नंबर्स जो है स्क्रीन से हट जाते हैं और फिर मुझे वापस दोहराना होता है, बोलने पड़ता है, और उधर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर बीच में कोई भी गलत हो गया तो मुझे उधर ही रोक जाएगा और वापस पूरा दोहराना पड़ेगा ट्रायल। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इस रिकॉर्ड की अहमियत क्या है। देखिए 4 सेकंड में एक आम इंसान 30 हिंसे देख भी नहीं सकता, तो कहाँ वो नबील जो है उन 30 हिंसों को, रैंडम नंबर्स को, 30 नंबर्स को ये देख भी लेते हैं 4 सेकंड में और उसका ऑर्डर मेमोराइज भी कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ फास्ट इनकी ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर इज। हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। बड़ा ही मुश्किल काम है वैसे, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इतने सेकंड्स में कैसे याद किया। 4 सेकंड्स में 30 डिजिट्स। नंबर्स बिल्कुल थी। अच्छा, अब आ चुके 23 मार्च है, तो इस बार बरकत महीने में पाकिस्तान भी वजूद में आया, तो नबील इस दिन की मुनासिबत से हम चाहते हैं कि आप पैगाम दें कोई। ये जो मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंटरनेशनली ये टेक्निक्स के जरिए, कि ये एक प्रूफ है कि आप अपने दिमाग की 100% सलाहियत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये एडवाइस होगा इस स्पेशल दिन पर और स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, कि आप ये ट्रेनिंग्स लें जैसे मैंने कोच सनी आलम से ली थी, ठीक है, और अपने दिमाग का 100% सलाहियत इस्तेमाल करना सीखें, ताकि बस आप इंडिविजुअली नहीं लेकिन पाकिस्तान भी एक साथ आगे बढ़े इंशाल्लाह जी। और सानिया आपसे भी मेरा यही सेम सवाल है कि ख़वातीन को क्या कहेंगे आप आज के दिन के मुनासिबत से? बोलूंगी कि देखिए दुनिया ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। अगर आप भी तेज रफ्तार में तेजी से तरक्की करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सुपर लर्निंग स्किल्स इज ए मस्ट। दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द न्यू फ्रंटियर। और अगर आप भी उस तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर बंदे की जरूरत है कि सुपर लर्निंग की स्किल्स हासिल की जाएं। पाकिस्तान में ये चीजें पहले नहीं थी अवेलेबल, अब हैं, तो प्लीज इसका भरपूर फायदा उठाएं ताकि एज ए नेशन टुगेदर हम जो है मुल्क को आगे लेके जा सकें। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया सानिया। नो डाउट कि आज के दौर में मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा कहीं पाकिस्तान में ज़रूरत हो सुपर लर्निंग स्किल्स जो आप बता रही हैं, और आई एम श्योर कि आप पाकिस्तान आके पाकिस्तान को सर्व करना भी चाहें। सानिया, नबील, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से आज आपने हमें वक्त दिया, और सही मानों में ये हीरोज़ हैं पाकिस्तान के। कोई शक नहीं। और एक और हीरो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की, तो हम उनसे भी बात करते हैं, बात करेंगे, लेकिन पहले उनके बारे में बताते हैं। वो उनका जो ताल्लुक़ है वो स्पोर्ट्स से है। एक तो वो हीरो हैं, दूसरा वो हुंजा की बेटी हैं, फुटबॉलर हैं वो। ख़वातीन टीम की नायब कप्तान हैं, उनका नाम है मलिका नूर, जो एथलीट मदर के नाम से भी जानी जाती हैं। फुटबॉल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुकी हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मलिका नूर और उनकी 2 बहनें कौमी फुटबॉल से वाबस्ता हैं। बड़ी बहन कोच हैं और वो 2 बहनें पाकिस्तान की जानिब से फुटबॉल खेल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मलिका नूर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सबसे पहला यही सवाल कि जी फुटबॉल का शौक कैसे हुआ, किस उम्र से फुटबॉल खेल रही हैं, कौमी टीम में आप कब से आई, और अपने इस प्रोफेशनल जो जर्नी है सारा इसके बारे में बताइए। फुटबॉल खेलना शुरू किया था 2007 में यंग राइजिंग स्टार्स की तरफ से, एंड जब हम लोग 2 दफ़ा चैंपियंस बने, उसके बाद पाकिस्तान नेशनल टीम में मैं 2010 में सेलेक्ट हुई, और उसके बाद पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया सैफ गेम्स में, फिर सैफ कप में जो फुटबॉल चैंपियनशिप होती है साउथ एशियन कंट्रीज की। तो अभी तक पाकिस्तान नेशनल टीम में खेल रही हूँ, मैं एज अ वाइस कैप्टन खेल रही हूँ। पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है, यूएस में रिप्रेजेंट किया है, बांग्लादेश हम गए हैं, श्रीलंका हम गए हैं, भूटान हम लोग गए हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने अपनी नेशनल टीम को लेके गई है वहाँ पाकिस्तान का पार्ट रही हूँ और प्लेइंग 11 में ही रही हूँ। अच्छा मलिका, हमें ये पता है कि आप 3 बहनें हैं, तीनों बहनें ही फुटबॉल खेलती हैं, बड़ी बहन कोच हैं और बाकी 2 बहनें यानी आप और आपकी छोटी बहन जो है ये फुटबॉल ही खेल रही हैं। तो आप लोगों को फुटबॉल का ही शौक है, किसी और खेल का क्यों नहीं हुआ? से मेरे और मेरी बड़ी बहन के लिए फुटबॉल में आना एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि हम जब फुटबॉल के ट्रायल्स के लिए गए थे तो हम छोटी बहन के ट्रायल्स के लिए गए थे, क्योंकि हमें लगा था हम बड़े हो गए, हमारे लिए नहीं है। बट वहाँ जाके देखा कि सब लोग ट्रायल्स दे सकते हैं, तो फिर हमने भी ट्रायल दिया। फिर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लड़कियाँ आई हुई थी, उसमें से फिर सेलेक्ट हुए और आहिस्ता आहिस्ता टीम में जगह बनाई। फिर हमने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि लाइक क्योंकि हम पहाड़ी हैं और थोड़े टफ हैं, तो ये ऐसी चीज़ है, फिजिकल ऐसी कोई गेम है जो हम पे सूट करती है और हम इजीली इसको खेल सकते हैं, तो फिर हमने उसको कंटिन्यू।
نے بالکل درست فرمایا ملکہ، جس چیز کا شوق ہونا چاہیے اسی کو پرسو کرنا چاہیے، چاہے کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو۔ اچھا، آپ قومی اور عالمی سطح پر پھر پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں، کئی اعزاز اپنے نام کر چکی ہیں، تو جب انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں تو کیا جذبہ ہوتا ہے اس وقت، کتنا فخر محسوس ہوتا ہے؟ جذبہ تو میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ جب فرسٹ ٹائم میں نے پاکستان کلر پہنا تھا 2010 میں، اور ابھی میں پھر دوبارہ ہم لوگ سعودی عربیہ گئے تھے فور نیشن سیریز کے لیے، تب بھی مجھے گرین کلر میں نے پہنا تھا، تو وہ فیلنگز میری بالکل ایسا لگتا ہے ہر دفعہ جو ہے نا میں پہلی بار پہن رہی ہوں۔ وہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ لائک اتنی پاکستان کی پاپولیشن ہے، اتنی لڑکیاں ہیں، سب آگے آنا چاہ رہی ہیں، سب کمپٹیشن میں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ابھی آپ دیکھو کہ اسپورٹس میں کتنی زیادہ انوالومنٹ شروع ہو گئی لڑکیوں کی، کیونکہ اب پتہ چل گیا ہے کہ ہماری ٹیمز ہیں، ہم ریپرزینٹ کرنے جاتے ہیں ادھر ادھر۔ تو جب آپ وہ بلیزر پہنتے ہو نا، تب وہ فیلنگ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں میں سے مجھے چانس ملا ہے کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ کیا بات! تو وہ جو جذبہ ہوتا ہے ہمیں وہ اور زیادہ پمپ کرتا ہے، اور میرے خیال سے جب فیلڈ پہ جاتی ہوں تو پرفارمنس ایسے دینا ہوتا ہے، ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا ہے کہ آج میں یہاں آئی ہوں تو اپنی محنت کے بلبوتے پہ آئی ہوں، جتنی سیکریفائسز وغیرہ کر کے آئی ہوں، جب ریپرزینٹ کر رہی ہوں پاکستان کو، تو اٹس آل ورتھ اٹ۔ کوئی شک نہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں آپ۔ تو آج 23 مارچ ہے، آج کے دن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خواتین کو، لڑکیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا جو ہے نا جب بھی کوئی پاکستان نیشنل ڈے آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نیشنل ڈے ہو نہ ہو ہمارے لیے پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی عزت کتنی امپورٹنٹ ہے، اور فیمیل ایتھلیٹس مطلب اوور دا ٹائم میرے خیال سے ہم لوگوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جب لڑکیاں کسی بھی فیلڈ میں جاتی ہیں تو وہ ایسے ایکسل کرتی ہیں کہ وہ ایگزامپل بن جاتی ہیں، اور ایک بندے آگے نکلتی ہے تو وہ باقیوں کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو میرے خیال سے جتنی بھی ایتھلیٹس ہیں ابھی جو جن کی جرنی شروع ہوئی ہے، اور یا پھر they're in the middle of their journey، میں ان سے یہی کہوں گی کہ تب کسی بھی ٹائم پہ آپ کو ایسا فیل ہو کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی یا پھر میرے لیے مشکل ہے، تو جسٹ نو دیٹ کہ آپ کے پیچھے شاید آپ کی جرنی کی ایک اور بندی ہوگی، آپ ایسا کر رہی ہو، اس جرنی کے تھرو جا رہی ہو، اس اسٹرگل کے تھرو جا رہی ہو، اور جب آپ پاس کر لو گی نا اس بندی کو آپ کے ویسے کانفیڈنس آئے گا۔ تھینک یو سو مچ ملکہ نور، نیشنل فٹ بالر، آپ نے آج کے دن اسپیشلی ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ بڑی انسپریشن ہیں بالخصوص ان خواتین کی جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں اور جو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ اسپورٹس میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ مزید کامیاب ہوں، مزید پاکستان کا نام روشن کریں۔ ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے صدائے رمضان۔ تو ناظرین، آج پاکستان اور پاکستانیوں کا دن ہے۔ آج ہم جتنے بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں یہ تمام غیر معمولی کام کر رہے ہیں، اسی لیے یہ ہمارے ہیرو ہیں، اور آج ہم انہیں ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہیرو کی، ماسٹر ایوب ان کا نام ہے، جو کہ اسلام آباد میں اپنی مدد آپ کے تحت گزشتہ 40 سال سے غریب اور نادار بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اوپن ایئر ایک سکول چلا رہے ہیں جی، ایک گراؤنڈ میں، اور بڑا یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ ان کے یہ جو تعلیمی اور سماجی خدمات ہے اس کے اعتراف میں حکومت پاکستان انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نواز چکی ہے۔ اس کے علاوہ 2018 میں ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی جانب سے کامن ویلتھ پوائنٹ آف لائٹ اعزاز سے بھی انہیں نوازا جا چکا ہے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ نے 1982 سے اپنی مدد آپ کے تحت غریب اور نادر بچوں کی خدمت کرنی شروع کی تعلیم کی صورت میں، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اپنے سفر کے بارے میں بتائیے۔ میں جس محکمے میں ملازم تھا تو اس ملازمے سے میں نے اسلام آباد کی جو سروے کی تو دیکھا میں نے کہ غریب غربا بچے جو ہیں ان پہ اذیت ہو رہی ہے۔ کوئی بچے آوارہ پھر رہے ہیں، کوئی بچے نشے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بچے چور ہیں جن کے پر بہت ساری اذیتیں ہو رہی ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل میں ایک خواہش ظاہر کی کہ میں اگر ان بچوں کی، غریب بچوں کی مدد کروں تو یہ بچے بیکار کاموں سے بچ سکتے ہیں، آوارہ گردی سے بچ سکتے ہیں، نشے سے بچ سکتے ہیں، اور پڑھ لکھ کر آگے جا سکتے ہیں۔ تو ایک بچہ جو سارا دن گاڑیاں دھوتا تھا اس سے میں زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ اس کا نہ ماں تھی، نہ اس کی نہ باپ تھا۔ اس سے میں نے پوچھا بھئی یہ سارا دن تم گاڑیاں دھوتے پڑھتے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری فیس کے پیسے اور میری کتابوں کے پیسے تیرا باپ دے گا۔ بس اس بات نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے کہا اب تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ میں خود اپنے پاس سے کاپیاں لایا، کتابیں لایا، اور
اس کا باپ نہیں تھا، روانی باپ بن کر میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا، 5 سال تک پڑھاتا رہا اور اس کو میں نے میٹرک کروائی۔ اسی طرح اور کئی غریب غربا بچے آئے جن سے میرا واسطہ رہا، پھر کرتے کرتے میری تعداد بڑھتی گئی، میرا بھی شوق پڑتا رہا کہ ان بچوں کو پڑھایا جائے تاکہ یہ بچے پاکستان کے لیے کوئی خدمت کر سکیں، نہ کہ نشے میں چلے جائیں، چوریوں میں چلے جائیں، آوارہ گردی میں چلے جائیں، نہ پڑھ سکیں۔ تو اس کام کو اس لیے میں نے سر انجام دیا تاکہ ملک کی خدمت کروں، تو اس حوالے سے کروں کہ یہ بچے جا کے آگے ترقی پائیں۔ سر بڑا ہی خوبصورت کام آپ کر رہے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب تک کتنے بچوں کو آپ تعلیم دے چکے ہیں اور یہ بچے تعلیم حاصل کر کے کن کن شعبوں میں اس وقت ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں نے جو کام یہ شروع کیا تھا سن 1982 میں شروع کیا تھا، آج 40 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، اور فی سبیل اللہ تو میں تقریباً ہزاروں بچوں کو پڑھا چکا ہوں جن کے رجسٹر، حاضری سب کچھ میرے پاس موجود ہے، جو اس وقت کئی جگہ پر جا چکے ہیں، کوئی کالجوں میں بھی گئے ہیں، کوئی یونیورسٹی میں بھی گئے ہیں، کچھ آرمی میں گئے ہیں، پولیس میں گئے ہیں، سی ڈی اے میں گئے ہیں، اور نرسنگ کے اندر بھی کچھ لڑکیاں گئی ہیں جو مجھ سے پڑھ کے آگے ترقی پا گئی ہیں۔ ماسٹر جی آپ ہمارا فخر ہیں، آپ پاکستان کا فخر ہیں، آپ کو برطانوی ملکہ کوئین الیزابتھ دوم کی جانب سے بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ 14 ملکوں کے سفیروں کی بیگمات نے بھی آپ کی اس کاوش کو سراہا۔ جب اس طرح سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے میرے اپنے محکمے نے ایوارڈ دیا، اس کے بعد مجھے میرے اپنا ایجوکیشن نے ایوارڈ دیا، پھر اس کے بعد مجھے 2015 میں صدارتی ایوارڈ اس نے کارکردگی ملا کہ یہ بچوں کو زمین میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے پلر آف پاکستان کا ایوارڈ ملا، جو اس وقت یہاں پر میڈیا تھی، میڈیا نے کہا کہ آج کی جو کوریج ہے اس کو ہم ایوارڈ دیں گے، تو میری کوریج اس وقت زیادہ تھی کیونکہ میں تو غریب بچوں کو پڑھاتا تھا اور آگے لے کے جاتا تھا، کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں، تو انہوں نے مجھے ایک ایوارڈ دیا۔ اس کے بعد مجھے ترکی کی یہ ٹیم آئی، ترکی نے میری پورے بچوں کی باقاعدہ ایک کاپی بنائی، فائل بنائی، ان کی تصویریں لی اور ترکی چلے گئے، اور ترکی سے جا کر مجھے 15 دن کے بعد انہوں نے لیٹر لکھا، ہم آپ کو ترکی بلا رہے ہیں، یہاں پر دنیا کے لیے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو آپ کو انٹرنیشنل ایوارڈ دے رہی ہے۔ تو اس وقت مجھے 2017 میں ترکی سے ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد مجھے اپنا یہ حکیم سعید صاحب جو کہ گورنر سندھ تھے، اس وقت اپنی زندگی میں میرا ایوارڈ انہوں نے لکھ دیا تھا، لیکن وہ بعد میں شہید ہو ماسٹر گئے۔ جی ان کی آپ بھی بیٹی پاکستان ہیں اور ہم بھی پاکستان ہیں، اور آج یوم پاکستان ہے، تو پھر ایک پاکستانی کا جو ہزاروں لاکھوں دیکھنے والے پاکستانی ہیں ان کو کیا پیغام؟ اپنے پاکستانی بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو، عزیزوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آؤ، میرے پاکستان کے اندر تعلیم کی کمی ہے، اگر ہم غریب غربا بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو یہ کل کے لیے نشے والے بن جائیں گے، یہ چور بن جائیں گے، یہ ڈاکو بن جائیں گے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ آؤ، اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ملک کے اندر تعلیم کا اضافہ کریں اور مل جل کر اس کام کو کریں اور ان غریب بچوں کو پڑھائیں تاکہ یہ نشے کی طرف نہ جائیں، یہ چور نہ بنیں، یہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ آئیں، اور ہم مل کے ان کو تعلیم دیں گے تو میرا ملک ترقی کرے گا، کوئی سائنسدان بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی کالجوں میں جائے گا، کوئی یونیورسٹیوں میں جائے گا، تو میرے ملک کی کتنی ترقی ہوگی اور میرا ملک کتنا خوشحال ہوگا۔ آؤ، میں جس کام کے لیے لگا ہوں میرے ساتھ اٹھو اور گلی کوچوں میں کے اندر تعلیم کو پھیلاؤ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے لے کے ہی کرو، جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ تھوڑے پیسے لے لو اور تھوڑے پیسے لے کر ان بچوں کو پڑھاؤ تاکہ آگے والا مقام بھی آپ کا اچھا ہو، یہاں بھی مقام کا اچھا ہو۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہے، ہر چیز زمین نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ آؤ کسی کے کام آئیں تاکہ اللہ تمہارے کام آئے اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ بہت خوبصورت۔ تو ایسا ہے میرا پاکستان، اور یہ ہے میرے پاکستان کے ہیروز جن کو کوشش کی گئی کہ آج کے دن ان میں سے چند آپ کو دکھائے جائیں۔ تو ماسٹر جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور سنو نیوز جو ہے وہ پلیٹ فارم ایسا دیا گیا اس کو کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے ہیروز ہیں، ہاں بالکل انسنگ ہیروز، اور اب وہ انسنگ ہیروز نہیں رہیں گے کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم سے انہیں اجاگر کرتے رہیں گے، اور آج کے دن کے مناسبت سے ہماری ٹیم کو اسپیشلی خراج تحسین کہ وہ ان تمام لوگوں کو سامنے لے کر آئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں گفتگو کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ شہر بانو ایک اور ہمارے ساتھ بڑا ہی ینگ ٹیلنٹ موجود ہے، پاکستان کا ہیرو، تو ڈیجیٹل میڈیا کی فیلڈ میں ان کی بہترین اور نمایاں خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا جا چکا ہے۔ کم عمر ہے یہ، بالکل کم عمر ترین ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہونے کا اعزاز انہیں ملا۔ فہد ان کا نام ہے، فہد ملک گزشتہ 10 برسوں سے متعدد سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔
اور اس وقت ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ اور تمغہ امتیاز سے یہ ان کو نوازا جا چکا ہے اور یہ ٹائٹل بھی انہیں ملا ہے ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ کا. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد ملک. فہد، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے 10 سالہ کریئر میں آپ مختلف اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. اب تک کن اداروں میں کام کیا؟ اپنے تجربے کے حوالے سے بتائیے. جی، پنڈی کا ایک بڑا مشہور اسکول ہے سر پبلک اسکول ٹیپو روڈ. وہاں سے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ایف جی سید کالج دمال سے ایف ایس سی کی. پھر یونیورسٹی کے ٹائم پہ میرٹ نسٹ کا بہت ہائی تھا، میرا 2-3 پوائنٹ سے رہ گیا. فاسٹ اس وقت افورڈیبل نہیں تھی، تو ایڈٹ یونیورسٹی سے میں نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری لی. اس کے علاوہ کچھ آن لائن سرٹیفکیشنس کی جس میں گوگل، مائکروسافٹ، ایچ پی، میٹا شامل ہیں. یونیورسٹی آف سڈنی سے آن لائن میں نے کورس کیا اور پھر 2-3 اور میں نے کورسز کیے آن لائن. آئی ٹی کی فیلڈ میں اس طرح سے آنے کا رجحان اس وجہ سے تھا کہ کمپیوٹرز کے ساتھ آئی واز آلویز گڈ. بچپن میں ہی ابا جان نے 7ویں 8ویں میں کمپیوٹر لے دیا تھا، تو بس وہ پنگے کرتے کرتے ڈیسائیڈ کیا کہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کروں گا اور پھر حالات ایسے بنے کہ ڈیجیٹل کی طرف اپرچونیٹیز زیادہ. بعد ہمیں پتہ چلا کہ آپ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے سب سے کم عمر پاکستانی ہیں. تو کبھی سوچا تھا آپ نے کہ محنت کا صلہ ایسے بھی ملتا ہے؟ سوچا تو نہیں تھا کہ اتنی اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ کرم ہو جائے گا. میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ میرے والدین کا ہے. ہمارے والد صاحب نے زندگی میں ہر فیسلٹی دی لیکن پڑھائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں دیا. اچھی کوالٹی ایجوکیشن دی اور باقی سب کچھ کرنے کی اجازت تھی لیکن پڑھائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے 6ٹھی کلاس میں آخری دفعہ والد صاحب سے تھپڑ کھایا تھا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یوزلی آئی یوز ٹو بی ان ٹاپ 3 پوزیشنز اور اس میں 4تھی پہ آیا تو ایک چپیڑ پڑی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے انہیں موقع نہیں دیا. لیکن اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ اماں ابا کا ہے. اس کے بعد بھائی بہن انہوں نے بھی بڑا سپورٹ کیا، اور پھر وہ تمام لوگ جو اس پورے پروسیس میں ساتھ رہے، جو ٹیم تھی، تمام وہ لوگ جن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور وہ سب دوست جو ساتھ چلے، ان سب کا مجھے لگتا ہے کہ اس میں اتنا ہی کریڈٹ ہے جتنا میرا. وہ جو پیڑ بہت ضروری تھی اس لیے آپ اتنے کامیاب ہوئے. تو بات یہ بتائیے گا، یہ باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا کو پیچھے چھوڑ دے گا، تو ایسا ہونے والا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا جی مین اسٹریم میڈیا کو آلریڈی مجھے لگتا ہے کہ پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور ہم سوشل میڈیا یا آن لائن میڈیمز کے اتنے زیادہ کنزیومر بن چکے ہیں. آپ نے آخری دفعہ ٹی وی، آپ کا تو خیر میڈیا سے تعلق ہے لیکن آخری دفعہ ٹی وی ہم نے شاید 1 دن پہلے دیکھا ہو، لیکن فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام ہم 10 منٹ پہلے استعمال کر رہے ہوں گے. سو سوشل میڈیا ہیز آلریڈی ٹیکن اوور دی ٹریڈیشنل میڈیا، اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے جب برانڈس اور کمپنیز یا مارکیٹنگ ایجنسیز سوشل میڈیا کی آڈینس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل میڈیا. اور شاید یہ وہ رائٹ ٹائم ہے جہاں پہ تمام میڈیا ہاؤسز کو اور وہ سب بڑے ادارے جو ٹریڈیشنل نیوز پہ کام کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کے اپنے ڈیجیٹل میڈیا ونگز اسٹیبلش کریں جو نیوز یا ٹی وی کے کانٹینٹ پہ ریلائی نہ کریں، وہ اپنا کانٹینٹ پروڈیوس کریں جیسے پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. تو فہد، آج یوم پاکستان ہے، اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی پیغام دیں. 23 مارچ کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ رمضان بھی ہے اور پاکستان کے لیے بھی یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال زیادہ کرنا چاہیے. ہم ایک تعفن زدہ سیلفش معاشرہ بنتے جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری ذات ہماری پریورٹی ہے. وہ تمام لوگ جو آپ کے آس پاس ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے زندگی کی خوشیوں پہ جتنا آپ ہیں. ہمارے رمضان میں ہمارے دسترخوان ہماری ضرورت سے زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ شاید وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بانٹیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اسی لیے ہے کہ اس میں آپ کے آس پاس کے لوگوں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور آپ ہمارے ہیرو ہیں، پاکستان کے ہیرو ہیں، اور مزید کامیاب ہوں، پاکستان کا نام روشن کریں. اب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بالکل جی، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنا پروگرام آگے بڑھائیں گے. آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے صدائے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے قیام پاکستان کے روحانی پہلو کی. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وہی نعرہ تھا جو تحریک پاکستان کے وقت پورے ہندوستان میں گونجا، اور اس نے ہر کلمہ گو کو اس تحریک کی کامیابی کے لیے تن من دھن قربان کرنے پر آمادہ اور تیار کیا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار نہیں درجنوں بار فرمایا تھا کہ
हमें किसी नए दस्तूर की ज़रूरत नहीं। हमारा दस्तूर 1400 साल कबल बन चुका है और हमारा दस्तूर वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कुरान और सुन्नत की सूरत में हमें अता किया। हम दुनिया के लिए पाकिस्तान को मिनारा नूर, मॉडल फलाही रियासत और इस्लाम की तजुर्बागाह बनाएंगे। क़याम पाकिस्तान के रूहानी पहलू क्या थे और क्या आज का पाकिस्तान कायद की सोच और फिक्र के मुताबिक चल रहा है, इस पर बात करते हैं। इस पर हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सीरत स्कॉलर हैं डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। अब हम बात कर रहे हैं रूहानी पहलू की, तो आप समझते हैं कि आज का पाकिस्तान कायद की सोच पर उतरता है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज का उन्वान आपने इतना खूबसूरत उसका इंतखाब किया है कि मैं ये समझता हूँ कि इस पर जितनी देर बात की जाए शायद इसका हक अदा नहीं किया जा सकता। हकीकी मानों में पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के राज़ों में से एक खूबसूरत राज का नाम है, और अल्लाह वालों ने हमें ये बताया कि ये एक ऐसा अल्लाह के लाफानी नूरों में से एक नूर है जिसके बारे में ज़वाल का सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि इस पर ज़वाल का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ अल्लाह ने कुछ उनकी ऐसे इखलास को देखते हुए, उनकी जिन्होंने इस मुल्क को बनाया उनके जज्बे को देखते हुए कुछ ऐसे पाकीज़ा वादे कर रखे हैं। ये वो पाकीज़ा सरज़मीन है जिसकी निस्बत और ताल्लुक़ से मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद के शुहदा की इसाले सवाब के लिए उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करते तो चंद कदम नशेब की तरफ चलते हुए अपने गिरबान मुबारक को कुशादा कर देते, आंखें बंद करते और मुस्कुराते हुए कुछ फरमा रहे होते। तो असहाब पूछते, या रसूलल्लाह ये इस सिमत का क्या शर्फ़ है कि आप इसको इतनी इज़्ज़त अता करते हैं? तो हुज़ूर फरमाते कि ये वो सिमत है जिस तरफ से मुझे ठंडी हवा आया करती है। आज अगर आप जाके मकाम ओहद से उस सिमत की तरफ रुख करें तो आपको पाकिस्तान जो है उसका तसव्वुर कायम करना आसान हो जाता है। मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे कि ये इतना अजीमुल शान और इतना अजीमुल मर्तबत सरज़मीन का टुकड़ा है कि अगर लोगों को इस सरज़मीन की अल्लाह की नज़र में क्या कदर व मंजिलत है और इसकी कुर्बानियाँ देने वालों की अल्लाह की नज़र में क्या कीमत और कदर है, अगर लोगों को इसका अंदाज़ा होना शुरू हो जाए तो कोई शख्स अपने पाँव में जूता पहनकर घर से बाहर ना निकले, इस सरजमीन के ऊपर कदम ना रखे। ये इतनी मुकद्दस और पाकीज़ा सरजमीन है। अब अलमिया ये है जी हाँ, इसका इस देखें ना कि इसका क़याम का रियासत मदीना सानी इसे कहते हैं। लगभग 1350 बरस का बीच में फासला है। 1350 बरस के अंदर बहुत कुछ होता हुआ हमें नज़र आता है। हत्ता कि रमज़ान के अंदर हमें फ़तेह उंदलस भी होती हुई नज़र आती है और बहुत सारे मकामात पर मुसलमानों को सियासी तौर पर कामयाबी हासिल होती हुई नज़र आती है। लेकिन वो जो रियासत मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्तमाई निज़ाम जो अल्लाह का पसंदीदा और अल्लाह का मकसूद निज़ाम था, जो अल्लाह के दीन का सारा हासिल था कि किस तरह की रियासत कायम की जाए जिसके अंदर अल्लाह के पैगाम को इनफरादी ज़िंदगियों में भी नाफिज करना आसान हो और इज्तमाई ज़िंदगी के अंदर भी उसको जिसे कहते हैं सरनामा अव्वल के तौर पर, फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर जो है वो लिया जाए। रियासत मदीना के बाद पूरी इंसानी तारीख़ का ये जो लगभग आज तक का 1500 साल का सफ़र है, इसमें अगर रियासत मदीना सानी होने का किसी को शर्फ हासिल हुआ है तो वो पाकिस्तान है। और आप ये देखिए कि कई हवालों से पाकिस्तान का और मदीना तैयबा जो है उसके दरमियान कई तरह के खूबसूरत हवाले और मुश्तरकात पाए जाते हैं। यानी मदीना तैयबा अरबी में अगर उसका तर्जमा करें तो पाक सरजमीन बनता है और पाकिस्तान का मतलब भी पाक सरजमीन बनता है। और इसके अलावा भी कई हवाले हैं। और फिर आप ये देखें इसका एक और बहुत मजबूत जवाब जिसकी वजह से हमारा यकीन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि अल्लाह ने जिन लोगों को इस मुल्क को बनाने के लिए मुंतखब किया, उनके मिजाज के अंदर भी, उनकी मजलिसों में भी और उनकी तन्हाइयों में भी, उनकी दुआओं में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस दर्जे की वालिहाना मोहब्बत और कुर्बत पाई जाती थी। आप तसव्वुर कीजिए ना। अगला सवाल इसी बात से रिलेटेड है और वो है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का रूहानी पहलू। आप बस वक्त कम है इसलिए सिर्फ एक वाक़या उनकी ज़िंदगी का आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको आपका उलमा और मशाइख ज़ाहिरी तौर पर आपकी वज़ाक़ता जो है, जो लोग देखते हैं, एक तासुर ये कायम होता है कि शायद वो बहुत जदीद दुनिया के आदमी थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप शर्क़ गरब के तमाम उलूम से वाकिफ़ थे और आपने बहुत कुछ जो है उसके बारे में गौर व फ़िक्र के बाद एक अपना जिसे कहते हैं एक नज़रिया बना रखा था। लेकिन आपका दीन के साथ ताल्लुक़ और आपकी इंटेंशन इससे पता चलती है कि आपको सैयद जमात अली शाह अलैहिर्रहमा जो हैं वो हज से वापस आते हैं तो 3 तहाइफ भेजते हैं। एक उनको जानमाज भेजते हैं, एक तस्बीह भेजते हैं और एक कुरान हकीम का नुस्खा भेजते हैं। तो उनको शुक्रिया का वापसी जवाब लिखते हैं ख़त की सूरत में। उस ख़त के अंदर जो 3 शुक्रियों के जवाज़ उन्होंने बनाए हैं, जवाब के तौर पे, वो तीनों जवाज़ पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि कायद आज़म जो है उनकी सोच किस दर्जे की इस्लामी सोच थी। उन्होंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आप इजाज़ मुक़द्दस से मेरे लिए ताइफ लेकर आए। कहा जब आपने मुझे तस्बीह भेजी ना तो मुझे अंदाज़ा हो गया
کہ آپ مجھے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بندہ مومن جسے اللہ اپنی مخلوق کے لیے قیادت کے لیے منتخب کرے اسے روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، اور تسبیح اس بات کا استعارہ ہے کہ مجھے اپنے رسول کے ساتھ درود کی شکل میں بہت مضبوط تعلق قائم کرنا ہے تاکہ میں ان سے ان تک جو اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی بندوں کے لیے پہنچی تھی اس کا فہم مجھ تک آسان ہو جائے، اسے سمجھنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ پھر قرآن حکیم آپ نے مجھے تحفے میں بھیجا ہے تو اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے، آپ نے مجھے گویا یہ پیغام دیا ہے کہ جب اللہ تمہیں ایک نئی مملکت سے سرفراز کرے، اس عزت سے سرفراز کرے، تو تم نے ان کے درمیان اللہ کی اس کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، ان کے نظریات اور عقائد جو ہیں ان کے لیے جو آئین بنانا ہے، قانون بنانا ہے، وہ اس کی روشنی میں بنانا ہے۔ تو جب تم اس کو پڑھو گے تو تمہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کا مقصود کیا ہے۔ تو قرآن حکیم کا تحفہ مجھے بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ میں نے اس سے اللہ کے احکامات کشید کرنے ہیں تاکہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے ان کو آئین اور قانون کی شکل دے سکوں۔ پھر فرمایا آپ نے جو مجھے مصلی بھیجا ہے، میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ کوئی بندہ بھی اس وقت تک اللہ کی بات بندوں سے نہیں منوا سکتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا، اللہ کی بندگی کے سپرد نہیں کرتا۔ تو جا نماز جو ہے وہ ایک استعارہ ہے اس بات کا کہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کر کے، اس بھرپور رنگ و روغن والی جو دنیا ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے خالص اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پیغام پہنچا آپ کے اس تحفے سے، یہ ایک استعارہ ہے میرے لیے، ایک علامت ہے کہ میں نے ساری بھرپور اس جد و جہد کے اندر کسی وقت بھی صرف دنیاوی اسباب پر انحصار نہیں کرنا، بلکہ اس مشقت کے اندر یہ جو جد و جہد ہے اس میں کامیابی کے لیے ہر وقت مجھے اپنے اللہ کے ساتھ رابطے میں جو ہے وہ مضبوط رہنا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اس ایک بات سے کہ قائد اعظم جو، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو 23 مارچ 1940 کے بعد کا سفر ہے، ان 7 سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ جدوجہد انہیں کرنا پڑی، ہر روز بہت مصروفیت تھی، طویل اسفار کرنا پڑے، ٹریولنگ بہت زیادہ تھی، باقی معاملات تھے، وفود کا ملاقاتیں تھیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر قائد اعظم نے اپنی جو ترتیب بنا رکھی تھی اس کے اندر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک اسلامی کتاب جو ہے نا اس کو اپنے زیر مطالعہ رکھنے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ پھر ہر مہینے کے اندر آپ علماء کے ساتھ، مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ایک نشست کیا کرتے تھے اور قرآن حکیم کو بنیاد اور مرکز بنا کر اس کے حوالے سے سوالات کیا کرتے تھے، اور بے شمار علماء نے اپنے احوال میں یہ بات لکھی کہ بعض دفعہ ہم 3 ماہ بعد ہماری باری آئے قائد اعظم سے ملاقات کے لیے، کیونکہ روٹیشن پہ بہت سے علماء ملتے تھے، وہ کہتے ہیں بعض دفعہ 6 ماہ بعد ہم ملے، ہمیں خوشگوار حیرت ہوتی تھی کہ قائد اعظم کو آخری نشست میں کی جانے والی گفتگو بھی پوری یاد ہوتی تھی، اس میں ہمارے دیے ہوئے دلائل جو ہوتے تھے قائد اعظم ان سے آگے بات کرنا شروع کرتے تھے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ قائد اعظم کا کتنا جو ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک شغف تھا۔ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی نیت ہمارے سامنے، ریاست جو وجود میں آنے والی وہ ریاست کس اصول پہ ہونی چاہیے، وہ کانسیپٹ ہمارے سامنے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے ان پر؟ یہ ایک المیہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپنے اصل سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا وقار، اپنی عزت، اپنی اہمیت کھونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا سفر زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے کے مقاصد جو ہیں ان کو بانیان پاکستان، جن لوگوں نے پاکستان بنایا، ان سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے نتیجے میں ملک وجود میں آیا۔ وہ جو اتنے سارے لوگ اپنا گھر بار، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں کیونکہ دیہات کا رہنے والا ہوں، تو ہماری زمین پر اگر کوئی خانہ بدوش بستی لگا لے نا، قائم کر لے، انہیں وہاں سے بہتر جگہ پہ اٹھا کے بھیجے نا، تو وہ آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک انسیت ہو جاتی ہے۔ آپ تصور کریں ان لوگوں کی کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا اثار ہے، جن لوگوں نے اپنا جو بھی ان کے وسائل تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے واپس آ گئے۔ ہم نے ایسے لوگوں کا احوال بھی سنا۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ریاست بنی، پھر بھی ابھی تک ہم اتنی مشکلات میں گھرے گئے۔ اس کا سبب یہی ہے نا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور لا الہ الا اللہ کی اس پاکیزہ نیت کی وجہ سے جو اللہ نے مدد فرمائی تھی، انسانی تاریخ میں کوئی اور دوسری مثال ملتی ہے جہاں 3 اطراف سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہو کہ آپ کو حکومت کیا، آپ کو ایک ضلع نہیں دینا، اور آپ کو اتنی بڑی مملکت جو ہے مل جائے، اور ایسی مملکت جس میں دنیا کی ساری امکانی کامیابی کی جو دلیلیں ہو سکتی ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی دنیا کا کوئی ملک ہے جس ملک کے پاس 3 موسم ہوتے ہیں نا، وہ پورے یورپ کے اندر فخر سے بتایا کرتا ہے کہ میرے پاس 3 موسم ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس 6 موسم ہے، سردی، گرمی، بہار، خزاں، برسات، لو۔ یعنی آپ کسی دنیا، یہ واحد ملک ہے جہاں 8 کلومیٹر کی ٹریولنگ کے بعد، 8 گھنٹے کی ٹریولنگ کے بعد آپ جیسا ٹیمپریچر چاہیں انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دریا، آپ کے پاس دنیا کے کتنے ملک ہیں باوسائل جن کے پاس دریا ہیں لیکن وہ پہاڑوں کو ترس رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس پہاڑ ہیں ان کے پاس صحرا نہیں ہے، انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا، سمندر نہیں دیکھا ہوتا۔
اللہ نے یہ جو ساری چیزیں ہمیں دی نا، اصل میں یہ ہمیں اس لیے انعام کے طور پر دی گئی تھی کہ جو ہمارے بزرگوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس مملکت کو حقیقی معنوں میں اللہ کے نظام کے لیے ایک تجربہ گاہ کے طور پر، ایک رول ماڈل کے طور پہ بنائیں گے، ہم نے وہ نہیں کیا۔ یقیناً اس کے حوالے سے بہت ساری مایوسی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی اس حوالے سے یہ جو آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایک نیشنل نیٹ ورک کے اوپر ہم اتنے اہم عنوان کو اعلانیہ زیر بحث لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اس ملک کی اکثریت اسی حوالے سے سوچتی ہے، انہی راستوں پہ سوچتی ہے جیسے ہمارے بزرگ سنتے تھے۔ آخری بات لوگ کہا کرتے ہیں پاکستان کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آتا ہے، تو بہت سادہ سی بات ہے، ہمارے ہاں کسی آدمی کے دروازے کے باہر ایس ایچ او کی تختی لگی ہو نا، کسی کے اوپر ایس ایس پی کا نام لکھا ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ گھر محفوظ ہوتا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے گھر پاکستان کے باہر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تختی لگی ہے، ایسے کیسے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ خوبصورت بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو صدائے رمضان۔ بہت سے لوگوں نے ابھی روزہ افطار کر لیا ہے اور کچھ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، اور ہم بڑھ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے اسلامی تہذیب و تاریخ۔ کل ہم جارڈن کا ذکر کر رہے تھے اور آج اسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہے، ریسرچر اسکالر ہے فہد علی کاظمی صاحب۔ تو کاظمی صاحب اوور ٹو یو۔ نہیں، بہت شکریہ جی۔ ایک تو آپ سب کو یوم پاکستان بہت بہت مبارک۔ جی آپ کو بھی مبارک، بہت بہت شکریہ، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو واقعی اقبال کا قائد کا پاکستان بنائے، اور جن ویلیوز پہ ہم نے پاکستان لیا تھا، اور آج کی بات میں یہیں سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ پاکستان ایک آئیڈیالوجی پہ ہم نے حاصل کیا ہے، اور وہ آئیڈیالوجی ہے کہ اس سلطنت، اس سرزمین پر اللہ رب العزت کا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون اور نظام ہم نافذ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ وہ ویلیوز جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ ویلیوز کیا ہے؟ اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے، رول آف لا، کانسٹیٹیوشنلزم، تو اس کے اوپر ہم نے آنا ہے، اور اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ پاکستان واقعی مدینہ ثانی بنے انشاءاللہ، جو اس ریاست کا ایک عکس بنے انشاءاللہ۔ ہم جارڈن کی بات کر رہے تھے، اور کل جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ جناب نوح علیہ السلام سے منسوب ایک ٹوم یہاں پہ موجود ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا وصال اردن کے اندر ہوا، اور جیسے ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا اصحاب کہف کا، وہ 7 لوگ بھی یہاں پہ 300 سال، وہ غار بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ علاقہ سارا اگر آپ چیک مطلب امیجن کریں کہ یہ عربیہ، ایک طرف عربیہ ہے، جارڈن، پیلسٹائن، اوپر سیریا، عراق، یہ لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن سکیم کے اندر یہ علاقہ اسپیشل تھا، اور یہاں پر انبیاء کو بھیجا گیا، اور انبیاء نے جب قوموں کی تربیت کرنی تھی تو ان قوموں نے دیگر قوموں کی تربیت کرنی تھی۔ یہ ایک طرح کا ہمیں ایک فلو نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوائن سکیم اور حکمت ہے شاید ان علاقوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ یوں جڑی ہوئی ہے۔ ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، کل اصحاب کہف پہ ہم نے بات سٹاپ کی تھی، اور آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں گے۔ اور آپ نے کہا تھا ایک صحابی کے بارے میں بتاؤں گا۔ جی بالکل، اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ اس دور میں اندر ایک ٹریڈ روٹ تھا، اٹ واز اے فیمس ٹریڈ روٹ۔ ہندوستان سے چیزیں جو ہے وہ یمن کی بندرگاہ پہ آتی تھی، اور انہوں نے یورپ کی طرف جانا ہوتا تھا، تو درمیان میں عربیہ ہے۔ تو یہ جو عربیہ کے لوگ تھے، عرب لوگ، یہ کرٹیکل اہمیت کے حامل تھے، تو یہ یمن سے چیزیں لیتے تھے، اور اتنا بڑا وہ عربین پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب، جو ہارش ویدر، ڈیزرٹ، گرمی، یہ سامان یمن سے لے کے سیریا کی طرف موو کرتے تھے، تو پورا آج کا حجاز یہ کراس کرتے تھے وہ ڈیزرٹ۔ صحیح۔ اور یہ ایک ٹریڈ روٹ پرانے وقتوں کا تھا۔ ٹھیک۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ظاہری طور پر آپ در یتیم تھے، جناب عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا، آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کی کفالت کر رہے تھے اور آپ کو ریز کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، اور حضرت ابو طالب بھی ٹریڈ کیا کرتے تھے، تو وہ چیزیں جو آتی تھیں وہ مکہ میں آتی تھی، اور مکہ سے آپ سیریا کی طرف، شام کی طرف لے کے جاتے تھے۔ اب جناب ابی طالب اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کہتے ہیں کہ چند لوگ تھے اور کچھ اونٹ تھے، اور یہ قافلہ جو ہے سیریا کی طرف رواں دواں، شام کی طرف یہ جائے گا۔ اور شام میں پھر بتا رہا ہوں، آج کا شام نہیں، جو ہسٹوریکل شام ہے اردن اس کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ جو شہر ہے، اس شہر کا نام ہے بصرہ،
بسرا واز دا کیپٹل آف دیٹ سٹی. اچھا بسرا نہیں اس کو بسرا کہتے ہیں. وہ بسرا ہے, بسرا عراق کا شہر ہے, وہ عباد کا شہر ہے. بسرا قدیمی آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اگر آپ گوگل کریں تو BOSRA بسرا. اور یہ یہاں پہ ریمننٹس ہیں, یہ ہیریٹیج سائٹ ہے یونیسکو کی, یہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ موجودہ سیریا اور جارڈن کا تقریباً بارڈر ہے جہاں پہ یہ شہر ایگزسٹ کرتا ہے آج. ٹھیک ہے. تو یہ قافلہ جو ہے بسرا کی طرف جائے گا, اور بسرا اس دور کا کیپٹل تھا. اس دور میں بہت سے کرسچنز تھے جو منکس تھے, اور کرسچن منکس جو تھے وہ اللہ کی یاد میں دنیا سے بالکل علیحدہ ہو کے راہب بن جاتے تھے. تو رہبانیت, تو وہاں پہ مونسٹریز ہوتی تھیں, ان کی اپنی عبادت گاہیں ہوتی تھیں. ایک راہب جو ہے اکیلا برسا برس وہ عبادت کر رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, اور مسیحی مذہب کے مطابق وہ عبادات میں مصروف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ اب ڈیزرٹ سے ہوتا ہوا بسرا کی جانب جا رہا ہے. راستے میں ایک مونسٹری آتی ہے, اور اس مونسٹری میں ایک بوڑھا مسیحی راہب موجود ہے, اور اس کو تاریخ کے اندر, اس کا ویسے اوریجنل نام بہت سی تواریخ میں جرجیس ہے, لیکن جو اس کا ٹائٹل تھا وہ بحیرہ تھا. بحیرہ اپنی اس مقام سے باہر آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے یہ نشانیاں کچھ ڈفرنٹ ہے, سائنس کچھ ڈفرنٹ ہے, آسمان کا کچھ معاملہ ڈفرنٹ ہے. وہ باہر نکلتا ہے اور وہ باہر دیکھتا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے, اور اس قافلے میں ایک ہستی ہے, اور بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے. شجر جو ہے وہ اس شخصیت کی طرف, شجر جو ہے, درخت جو ہے وہ اس کی طرف باؤ کر رہے ہیں, اس کی طرف وہ جو جتنی چیزیں, پتھر جو ہے وہ اس کا رسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ یہ سائنس دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے. اور وہ قافلہ ایک درخت کے نیچے, پیڑ کے نیچے آ کے قیام کرتا ہے. اب وہ پورا قافلہ اس پیڑ کے نیچے ہے, اور کیونکہ ظاہری طور پہ سرکار دو عالم ینگ ہے, 12 سال کی عمر ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے سینٹر میں نہیں بلکہ درخت کے ایج پر انہوں نے کھڑا کیا, کیونکہ بڑے لوگ جو تھے ایج میں وہ بالکل درخت کے سائے کے نیچے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے ایج پہ تھے. تو وہ یہ آبزرو کرتا ہے کہ درخت کی شاخیں جو ہے وہ جھک گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. سبحان اللہ. معذرت کے ساتھ جو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں یہ وہی درخت ہے جی, یہ شجرات بالکل یہ وہی درخت ہے, شجرہ مبارکہ, شجرہ بکاویہ, the last living صحابی of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو نام دیا گیا. بالکل یہ شجرہ مبارکہ اس کو کہتے ہیں, the eternal tree. الحمدللہ یہ آج بھی موجود ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ درخت جو ہے ان کی جو شاخیں ہیں وہ اس طرح سے کر رہی تھی. سبحان اللہ. اب وہ بحیرہ جو باہر آیا ہے, اور اس نے جناب ابی طالب کا پتہ کیا اور پوچھا, انہوں نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے. اب یہ ہماری معتبر سیرت کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے, ترمذی تک کے اندر جو ہماری حدیث کی کتاب اس کے اندر موجود ہے. اس بحیرہ راہب نے کہا یہ بچہ یہ سید العالمین ہے, اور یہ مستقبل میں رحمت للعالمین ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہی از the last messenger of Almighty اللہ, جس کی نشانیاں میں اپنی کتابوں میں پاتا ہوں. اور اس نے جناب ابی طالب سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو واپس لے جائیں کہ یہودی ان کو پا کر نعوذ باللہ انہیں شہید نہ کر دیں, کیونکہ یہودی یہ آبزرو کر رہے تھے کہ وہ لاسٹ میسنجر ان کی نسل میں سے ہوگا, لیکن یہ بنی اسماعیل میں سے ہے. تو اس نے ایک طرح کا کوشچن بھی دیا. اب دیکھیں یہ جو سٹوری میں نے آپ کو سنائی جو کہ اتنی ایمان افروز ہے, جارڈینین یہ درخت جو ہے یہ کے اندر آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. فار سینچریز یہ موجود تھا, لوکل بدوز کو پتا تھا کہ یہ وہ درخت ہے جہاں پہ سرکار دو عالم نے قیام کیا. لیکن جب جارڈن کی حکومت قائم ہوئی, ابھی ریسنٹلی جارڈینین سکالرز کی ایک پوری ٹیم بنی, سیرین سکالرز کی ٹیم بنی, سعودی عربیہ کے سکالرز کی ایک ٹیم بنی, یہ پورا بورڈ بنا, اور اس نے انویسٹیگیٹ کیا کہ کیا یہ کلیم درست ہے. تو انہوں نے اس کو اکنالج کیا آفیشلی کہ یہ وہی درخت ہے جہاں پہ سرکار دو عالم نے کیا تھا. اور آج بھی اگر آپ وہاں پہ جائیں تو لکو دک صحرا ہے, ہزاروں میل تک صحرا ہے. in the middle of that wilderness there is only one tree standing proud, اور وہ یہ ٹری ہے, وہ یہ پیڑ ہے, اور ارد گرد صرف صحرا, صرف ریت, اور کچھ بھی نہیں ہے, اور کوئی کھیتی نہیں ہے آج کی. کیا بات. لوگ یہاں پہ جاتے ہیں, اور یہ پیڑ جو ہے یہ نشانی ہے. جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں
تو آف کورس دین کے ساتھ میراکلس سائنس جڑے ہوئے ہیں, دین کے ساتھ آرکیولوجیکل سائنس بھی ہے. یہ ایک اس طرح کا سائن ہے, ایک سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ایک زندہ نشان ہے. اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ درخت رہے گا انشاءاللہ. اچھا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو جارڈن کے ساتھ ایک اور تعلق. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم روٹ لیٹرز ٹو ڈفرنٹ ایمپررز اینڈ کنگز, اور آپ نے وہ جو خطوط لکھے آپ نے دعوت دی. تو بسرا کا جو حکمران تھا اس وقت, اور اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ ایک بڑی امپائر ہوتی تھی صحیح, اور کچھ وار لارڈز کہہ لیں یا گورنرز کہہ لیں جو خراج دے کے اس بڑی امپائر کا پارٹی ہوتے تھے, لیکن ایک لمیٹڈ اٹانومی بھی ان کے پاس ہوتی تھی. تو بسرا جو کہ گریٹر سیریا کا پارٹ ہے, اوور آل تو بائزنٹینین امپائر کا پارٹ تھا, لیکن بسرا کا حکمران بھی ایک تھا. تو بسرا کے حکمران کو آپ نے لیٹر لکھا اور اس کو دعوت دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسنجر بسرا کے حکمران کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت عمیر بن حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی قاصد کو شہید کیا جائے, اور بعد میں ہم نے اور بھی آگے بھی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ میسنجرز کو شہید کیا, اور یہ بڑا ہینس کرائم ہوتا تھا, یہ بہت ہی بڑا کرائم ہوتا. بالکل ایسے. تو سرکار دو عالم تک جب یہ اطلاع پہنچی اور بہت اذیتیں دے کے ان کو شہید کیا گیا تھا, تو یہ بسرا اور جارڈن اور وہ سارا معاملہ تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت رنج کا اظہار کیا کہ میرے صحابی اور میرے قاصد کو شہید کیا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آرمی جو ہے تشکیل دی, اور آپ نے کہا کہ اس آرمی کو پہلے اس کے کمانڈر ہوں گے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ. زید بن حارث کون ہے؟ وہ غلام جو بی بی خدیجہ کے غلام تھے, پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریزڈ ہم لائک اے سن. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے. فرمایا اگر یہ شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب, دی ایلڈر برادر آف مولا مرتضیٰ, یہ کمانڈر ہوں گے, اور اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہوں گے, اور اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو پھر لشکر جو ہے خود کسی کو کمانڈر بنائے گا اور یہ مہم ہوگی. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بھیج رہے ہیں صحابہ کرام کو, یہ 3000 کا لشکر تھا, اور یہ جنگ موتا بڑی مشہور سریہ ہے یہ, اور اس کو بعض لوگوں نے تو غزوہ ہی لکھا ہے. وہ اس لیے غزوہ لکھا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ایک طرح سے اسپرچول انٹرونشن اور پارٹیسپیشن ہے اس غزوے کے اندر, اور وہ ہم آگے جا کے کوئکلی اس کو دیکھتے بھی ہیں. اب یہ وہاں پہ لشکر پہنچا ہے, یہ جارڈن کے اندر یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ جنگ ہوئی ہے. اب وہ بہت بڑی آرمی لے آئے وہاں پہ رومنز, اور وہاں پہ رومنز اور کچھ عربز جو کہ بھی اسلام نہیں لائے تھے, غسان کا وہ ٹرائب تھا, اور وہ کوئی لاکھوں کی تعداد میں, کچھ لوگ کہتے ہیں 40,000, کچھ کہتے ہیں 1 لاکھ, اور یہ 3,000 صرف مسلمان تھے. اللہ. اب جب جنگ ہوئی تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پہلے تو کٹے جعفر بن ابی طالب کے, اور پھر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوئے. اور ہماری معتبر ٹیکسٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ان مدینہ, آپ مسجد نبوی میں تھے, اور آپ مسجد نبوی میں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے آپ بیٹل فرنٹ کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے اس وقت اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا زید بن حارث شہید ہو گئے, اللہ ان کے لیے دعا کرو. پھر فرمایا جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے, ان کے لیے دعا کرو. اور پھر فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے, ان کے لیے دعا کرو. اب جب یہ تینوں ہستیاں شہید ہو گئیں تو لشکر نے خالد ابن ولید کو کمانڈر بنایا. اور پھر حدیث کے لٹریچر میں یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کیا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو ہے وہ کمانڈ کر رہی ہے. اور اس وقت خالد بن ولید ون آف دا گریٹسٹ ملٹری جنرلز ایور, 3000 لوگ ہیں, ادھر 1 لاکھ ہے, ان کو واپس بچا کے لانا ہی بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کیا کیا, اپنے لیفٹ فلانک کو رائٹ فلانک سے تبدیل کر دیا, جو لوگ آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا, پیچھے والوں کو آگے کر دیا. اور رومنز کو یہ لگا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی نئی امداد آ گئی ہے. 3000 لوگوں کی فارمیشن کو ایسے چینج کیا, فلیگ بیررز بدل دیے, جو پچھلے آرچرز تھے ان کو آگے کر دیا, اگلوں کو پچھلے کر دیا. ان کو لگا کہ کوئی نئی بٹالینز یونٹس آ گئے ہیں, تو وہ بھی ذرا پیچھے ہالٹ انہوں نے کیا, اور یہ یوں اپنے 3000 کے لشکر کو بچا کے لے کے آئے. سوری فار دی انٹرپشن فہد کاظمی صاحب, وقت ختم ہو گیا ہے, اور میرے خیال سے کل بھی شاید تھوڑی سی 1-2 باتیں ہمیں جارڈن سے کرنی پڑے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ کے آج کے وقت کا. تو مجھے شہربانوں کو اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.